اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 6 سورہ بقرہ پہلا پارہ۔ ترجمہ پڑھتے ہیں پہلے۔ انا بے شک الذین وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا سواء یکساں یا برابر ہے علیہم ان پر انذرتہم خواہ ڈرائیں آپ انہیں ام یا لم نہ تنذرہم آپ ڈرائیں انہیں لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لائیں گے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا آپ انہیں نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کفر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ انکار کرنا، یعنی کہ حق کو چھپانا، قبول نہ کرنا یا نہ ماننا۔ جن چیزوں کو پتا ہے کہ حق ہے، جنہوں نے حق کو نہیں مانا اس کے باوجود حق کا انکار کیا، خواہ وہ قریش ہوں یا اہل کتاب ہوں یا منافقین میں سے ہوں یا کوئی بھی ہو، جو بھی کفر کرنے والے ہوں ان کے لیے ایک برابر ہے۔ کیا چیز برابر ہے؟ خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ یہاں انذرتکم یعنی خوف زدہ کرنے کے معنی میں نہیں آیا یہاں پہ۔ ایک ہوتا ہے ڈرانا کہ جس میں صرف ڈرانا ہی مراد ہوتا ہے، دوسرا ڈرانا ہوتا ہے کہ شفقت کے ساتھ تنبیہ کرنا اور برے انجام سے بچنے کی تلقین کرنا، یعنی جس کے اندر خیر خواہی بھی پائی جائے۔ ایک ڈرانا ایسا ہوتا ہے جس میں صرف ڈرانا ہی مقصد ہوتا ہے، ایک ڈرانا ایسا ہوتا ہے جس میں خیر خواہی کے ساتھ ڈرانا، دوسرے کا فائدہ مطلوب ہوتا ہے۔ جیسے کہ ماں باپ ڈراتے ہیں بچوں کو کہ تم اگر ایسا نہیں کرو گے، محنت نہیں کرو گے تو تم ایگزام میں پاس نہیں ہو پاؤ گے یا تمہارے اچھے نمبر نہیں آئیں گے۔ تو اس میں یہ خوف زدہ نہیں کرنا ہوتا ہے کہ بھئی وہ تمہیں باہر جاؤ گے تو یہ آ جائے گا وہ کاٹ، لیکن تمہیں ایک تو بچوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے ماں باپ ڈراتے اور ایک ہوتا ہے خیر خواہی کے لیے۔ تو خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں نہیں لائیں گے ایمان؟ کس کی بات ہو رہی تھی؟ ہم نے بتایا کہ وہ یا تو انکار کرنے والے کافر ہوں، اہل کتاب ہوں، منافق ہوں، قریش ہوں۔ جو قریش لوگ تھے انہوں نے بھی انکار کیا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن کا، تو ان کے لیے بات ہو رہی ہے کہ اگر ان کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، اگر وہ انکار کر رہے ہیں صاف صاف تو آپ کی باتوں کا ان کے اوپر کوئی بھی اثر نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آیت نمبر 7 ختم اللہ مہر لگا دی اللہ نے علی اوپر قلوبہم ان کے دلوں کے، وعلی اور اوپر سمعہم ان کے کانوں کے، وعلی اور اوپر ابصارہم ان کی آنکھوں کے، غشاوۃ پردہ ہے، ولہم اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے، عظیم بہت بڑا ہے۔ تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کے دلوں پہ مہر لگا دی۔ کیوں لگائی اللہ تعالیٰ نے مہر؟ کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگائی اس وجہ سے نہیں لگائی کہ اللہ تعالیٰ بہت نعوذ باللہ بہت سخت ہے، سزا دینے والا ہے۔ ان کے دل ایک وقت کے بعد سیل ہو گئے ہیں، اور ان کے کانوں کو بھی، یعنی کچھ بھی آپ انہیں بولیں وہ سنی انسنی کر دیتے ہیں، سنتے بھی نہیں، اور ان کے آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، یہ اب ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مہر کیوں لگا دی؟ یہ کوشچن ہوتا ہے ہمارے دل میں۔ اللہ نے مہر لگا کے تو نہیں پیدا کیا تھا نا انہیں، کیونکہ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی یا عیسائی یا پارسی جو چاہتے ہیں وہ بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو اسے فطرت پہ پیدا کیا تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر ایک پر ماحول کا اثر ہوتا ہے۔
تو جس بھی ماحول میں وہ رہتا ہے اس کا وہ اثر لے لیتا ہے. وہ ماحول کے اثرات کا اتنا زیادہ اثر لیتا ہے کہ پھر اس سے باہر کی کوئی چیز اس کے اندر ہی نہیں جاتی، اس کو کوئی نئی بات سمجھ ہی نہیں آتی، اس کو قبول ہی نہیں کرتا. وہ جس دنیا میں ہے، وہ جو اس کی روٹین چل رہی ہے صبح کی شام کی، جو اس کی انٹرسٹ کی چیزیں ہیں، جو اس کے شوق ہیں، بس وہ انہی میں مست رہتا ہے. اس سے کوئی بھی غرض اس کو نہیں ہوتی ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے. وہ اپنی دنیا میں کیا ایک دم مست رہنا چاہتا ہے. وہ ایسا کیوں ہے، کیوں مست رہ جاتا ہے؟ کیونکہ وہ اسی کی عادت ہو گئی نا، اس نے بچپن سے آنکھ کھولی تو وہی سب دیکھا. اس کے ساتھ ساتھ اس کے مفادات بھی اٹیچ ہوتے ہیں، اس کے فائدے بھی تو ہوتے ہیں ان کے ساتھ رہنے سے. اس طریقے پر جو اس کے آبا اجداد، اس کے دوست، اس کے پیارے سب ہیں، لہذا اس کے لیے اپنے کلچر، اپنے ماحول کو چھوڑنا، پرانے طریقوں کو چھوڑ کر نیا طریقہ اختیار کرنا، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. وہ خود کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا، اس لیے وہ کیا کرتا ہے کہ سنو ہی مت، سنو تو ایک کان سے سنو، دوسرے کان سے نکال دو. وہ دیکھتا بھی نہیں ہے، آنکھ کھولنا ہی نہیں چاہتا، آنکھیں بند کری ہوئی ہے، سوچتا بھی نہیں. کیونکہ اسے یہ خوف ہے کہ اگر میں نے سنا، سوچا، اگر دیکھا تو میں تو بہت مشکل میں پڑ جاؤں گا. لہٰذا وہ واپس اپنے اسی کھول میں بند ہو جاتا ہے. تو جو شخص اللہ کے لیے، جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں کان، آنکھ، ان سے اللہ کے لیے کام نہیں لیتا، اس طرح کا سلوک کر رہا ہے، تو اسے پھر ہدایت نہیں ملا کرتی. اللہ تعالیٰ اس سے یہ صلاحیت ہی چھین لیتا ہے. اسی کے نام کیا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی. وعلی سمعہم غشاوۃ، اور ان کے کانوں پر کیا ہے، ان کی جو بصارت ہے اس پر پردہ ہے، اور ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر ہے. تو کان، آنکھ کا جنرل کام کیا ہوتا ہے؟ سننا اور دیکھنا. کان ہے لیکن سننا نہیں ہے، سننا ہی نہیں چاہتے. ایسا نہیں ہے کہ سن نہیں سکتے، لیکن وہ صرف اپنے انٹرسٹ کی بات سننا چاہتے. اسی طرح دیکھنے میں کیا دکھائی دیتا ہے انہیں، جو ہمارے انٹرسٹ کا ہو. جیسے آپ مارکیٹ جاتے ہیں تو آپ تو اگر اپنی ڈریس لینے گئے ہیں تو آپ بچوں کے کپڑے تو بالکل نہیں دیکھیں گے، بچوں کے کپڑے میں کیا مل رہا ہے، کیا نہیں مل رہا ہے. اور اگر کوئی ماں ہے تو وہ بچوں کا لینے گئی ہے تو وہ بچوں کا ہی پہلے دیکھے گی. تو جو ہمارا انٹرسٹ ہوتا ہے نا، ہم وہی چیزیں دیکھتے ہیں، اور باقی چیزیں چاہے جتنی بھی اچھی ہو، چاہے بچوں کے کپڑوں کی سیل لگی ہو، لیکن جو لڑکیاں ہیں ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں، وہ ادھر دیکھیں گے بھی نہیں. اور اسی طرح سے جیسے ہم اپنا کوئی باڈی پارٹ ہو، یا ہاتھ ہو یا پیر ہو، اس کو مہینہ بھر یوز نہیں کرے، ایز اٹ از رکھ دے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کو جب ہم 1 مہینے بعد یوز کرنا چاہیں گے تو وہ اٹھے گا ہی نہیں. تو اسی طرح اگر ہم اللہ کی دی ہوئی آنکھوں، کانوں اور دل کو اللہ کی بات سننے سمجھنے میں نہیں لگائیں گے تو مہر نہیں لگے گی. تو اور کیا ہوگا؟ کان اور دل پہ مہر ہے، پر آنکھوں پر پردہ ہے. پردہ کیوں ہے؟ آنکھ اور دل کو یوز نہیں کیا بالکل ہی، تو کیا ہو گیا؟ مہر لگ گئی. لیکن آنکھوں پہ پردہ ہے، مطلب یہاں پہ کوئی چانس باقی ہے ابھی بھی کہ اگر ہم آنکھیں کھول لیں تو ہدایت ملنے کے چانسز ہے. قرآن میں آتا ہے کہ جس کے دل پر کفر پر مطمئن ہو گیا تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب ہے ان کے لیے. یہ آیت ہے سورہ نحل کی آیت ہے، آیت نمبر 106. من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم.
جو آدمی ایمان لانے کے بعد انکار کرے، وہ اگر مجبور کیا ہو اور اس کا دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو تب تو ٹھیک ہے، مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کر لیا تو اس پر اللہ کا غضب ہے، اور ایسے سب لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ذالک بأنہم استحب الحیات الدنیا علی الآخرۃ وان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، اور اللہ کا قاعدہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو نجات کا راستہ نہیں دکھاتا جو اس کی نعمت کو جھٹلائیں۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی، یہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں۔ تو ان کی مثال کیسی ہے کہ یہ غافل لوگ ہیں اور ان کو اللہ تعالی ہدایت نہیں دے گا، کیونکہ ان کے دلوں پر اللہ تعالی نے مہر لگا دی۔ تو وجہ کیا نظر آ رہی ہے؟ دو بنیادی وجہ ان آیات میں سمجھ میں آ رہی ہیں ہمیں۔ ایک پہلی، دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا، ٹھیک ہے، اور دوسری وجہ کیا ہے؟ غفلت میں پڑے رہنا، مطلب سوئے رہنا، کوئی پرواہ نہیں ہے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ بہت سے لوگوں کو کہتے سنا ہے نا آپ نے کہ سب جہاں جائیں گے وہاں بھی چلے جائیں گے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، مہر لگا دی اللہ نے اوپر ان کے دلوں کے، اور اوپر ان کے کانوں کے، اور اوپر ان کی آنکھوں کے پردہ ہے، اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ جنہوں نے کفر کیا کہ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، یہ کافروں کی بات ہو رہی ہے شاید، جو بھی انکار کرنے والے ہیں۔ اب آج کا انسان جو ہے آخرت کے بارے میں اتنا غافل کیوں ہوتا ہے؟ مادہ پرستی، میٹیریلزم، جو لوگ میٹیریلزم کا شکار ہیں، انسانوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں ہی ایک دم گم ہو گئے ہیں، خوش ہیں وہ اسی میں، انہی پر حیران ہے کہ واہ کیا بلڈنگ بن گئی، واہ کیا مال بن گئے، انہی کی داد دے رہے ہیں، انہی کے اندر بزی ہیں۔ پھر ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ پھر ان کو خدا کی بنائی ہوئی چیزیں نظر ہی نہیں آ رہی، مارکیٹ، بلڈنگ، کار، انہی سب میں کھوئے رہتے ہیں اور یہی اٹریکٹیو لگتے ہیں، تو ہم اللہ کے بارے میں کہاں سے سوچیں گے؟ پھر اللہ کی تخلیق نظر ہی نہیں آ رہی۔ ہم سب اپنی لائف سٹائل پہ غور کریں، اور جو لوگ نیچر پہ غور و فکر کرتے ہیں، مطلب کچھ لوگ آپ کو ایسے ضرور ملیں گے جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں پہ غور و فکر کرتے ہیں، اتنا بڑا آسمان ہے، اتنی وسیع زمین ہے، سمندر ہے، پیڑ پودے ہیں، اتنے طرح کے کیڑے مکوڑے، جانور اور انسان، کسی کو بھی دیکھ لیں تو اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا بہترین نمونہ نظر آتا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی چیزوں پہ غور و فکر کرتے ہیں وہ اتنا تو ضرور مانتے ہیں کہ ان کو بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک زمین اور آسمان کی پیدائش میں اور دن اور رات کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، اولی الالباب عقل والوں کے، اور وہ لوگ اسی پہ غور و فکر کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے یہ ایسا ہی نہیں بنا دیا۔ تو وہ کفر کا ارتکاب نہیں کر رہے ہوتے جو لوگ اس میں کم سے کم وہ اللہ کو نہیں بھی پہچانتے تو یہ تو ضرور جانتے ہیں کہ کوئی تو ہے ان سب چیزوں کو بنانے والا۔ لیکن جن لوگوں کے پاس وقت ہی نہیں ہے غور و فکر کا،
अलआलिमीन को किसी नजर से देखते ही नहीं वो लोग, हर वक्त वो इंसानों की बनाई हुई चीजों में गुम है। आप देखें कि घर भी देखिए पहले जैसे कहाँ रह गए हैं, कोई भी नेचर से टच ही नहीं होता। और हमारे सराउंडिंग में तो ऐसे घर हैं कि जहाँ पेड़ पौधे ही नहीं, आसमान ही नहीं नजर आता, सब आर्टिफिशियल लाइट्स, आर्टिफिशियल हवाएं, एसीज लगे हुए हैं, डिजाइनर घर है सारे। इतने सारे खोलों में इंसान को बाहर निकल कर अल्लाह ताला को पहचानना अब ज्यादा मुश्किल हो गया है। इसलिए हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद में जितना खुदा का इनकार हुआ है वो पूरी तारीख में कभी भी नहीं हुआ। खैर अब जो ये सो कॉल्ड पैंडेमिक आया है तो लोग देखते हैं, हम लोग वापस से अल्लाह ताला की तरफ उड़ रहे हैं, अल्लाह ताला को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने एक तरह से हिला दिया है सब। पहले जमाने में लोग शिर्क में ज्यादा मुलव्विस हुआ करते थे, जैसे वो सूरज को, चांद को, तारों को, इन सब की परस्तिश करते थे। फिर क्या हुआ, वो दौर खत्म हुआ, लोगों ने मादा परस्ती आ गई, मैटीरियलिज्म आ गया, दुनिया में तरक्की आखिरत से बेफिक्री की वजह हो गई एक तरह से। देखिए काफिर कौन होता है, तो जो गैब का इनकार करता है। मोमिन गैब पर ईमान रखता है, वो अल्लाह को नहीं मानता। तो ये भी कुफ्र की, अगर कोई इंसान किसी भी चीज को इनकार करे, अल्लाह ताला को नहीं मानता ये भी कुफ्र है, रसूलों को नहीं मानना ये भी कुफ्र है, फरिश्तों को नहीं मानना ये भी कुफ्र है, आखिरत को नहीं मानना, क्योंकि ये सारी चीजें क्या है, हमें दिखती नहीं है ना, ये सब गैब की चीजें। तो जिन चीजों पे ईमान लाने के लिए कहा गया है उन चीजों को ना मानना, वो सारी की सारी, या कोई एक चीज को या कोई दो चीज को या आधी चीज को भी ना मानना क्या है, कुफ्र है। तो ये कुफ्र की कौन सी किस्म है, एतकादी, मतलब एतकाद अकीदा से है, बेसिक बिलीफ। और दूसरी जो हम लोग बात कर रहे थे युकीमून सलाता, उसका इनकार करने वाले क्या, मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून का इनकार करने वाले क्या है, अमली कुफ्र का इर्तिकाब करते हैं। तो बेसिक चीजों को तो मान जाते हैं, जैसे कि हाँ अल्लाह ताला है, रसूल है, ये सारी चीजें मान गए, लेकिन उनके अमल उसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं हुए। जब अल्लाह और रसूल का हुक्म आता है नमाज का, ज़कात का, तो वहां वो इनकार कर देते। तो आपने हदीस सुनी होगी, मन तरक सलाता फकत कफरा, जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ी उसने कुफ्र किया। ये कौन सा कुफ्र हुआ, अमली, मतलब अमाल के एतबार से हम कुफ्र कर रहे हैं। फिर इसी तरह जिन्होंने ज़कात देने से इनकार किया था उनके खिलाफ अबू बकर रजी अल्लाह उन्होंने क्या किया था, ऐलानी जंग किया था, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि ज़कात तो है ही नहीं दीन का, सही नहीं है। तो यहाँ अमल के साथ साथ एतकादी कुफ्र, एक तो ना देना वो तो अपना आपका पर्सनल वो हो गया कि हम अमल नहीं कर रहे, लेकिन उसका इनकार ही कर देना, एतकाद भी गया, हमारा बिलीव भी गया। तो इसमें दोनों तरह के कुफ्र थे, अमल के साथ साथ एतकादी कुफ्र भी था। अगर कोई शख्स कहता है कि मैं नहीं देता तो ये अमली कुफ्र है। कुफ्र के क्या मानी है, बार बार रिपीट कर रहे हैं हम कि कुफ्र का मानी है इनकार करना। और बिल आखिरत हम युकिनून, आखिरत का यकीन ना होना ऐसा ही है जैसे एक कॉन्सेप्ट है कि हाँ होगी बस, पता नहीं क्या होगा, क्या देखते हैं, उसका मतलब बिल्कुल ढंग से यकीन ना होना कि देखा जाएगा क्या होगा। कुतुब का इनकार करना क्या है, ये भी कुफ्र में आता है। इन्नल लज़ीना कफरू में एतकादी कुफ्र मुराद है यहाँ पे। ईमान लाने के लिए जबान और दिल दोनों से इकरार करना जरूरी, अगर दोनों में से किसी एक से भी हम इनकार करें तो ये कुफ्र ही हो। तो दिल और जुबान में कोऑर्डिनेशन जरूरी है कि अगर हम दिल से मान रहे हैं कि अल्लाह है, रसूल है, उसकी किताबें हैं और अल्लाह ताला ने ये काम दिए हैं, नमाज पढ़ना जरूरी है, रोजा रखना जरूरी है, ज़कात देना जरूरी है, और तो पर्दे में रहना जरूरी है, तो हम जिस लेवल पे इनकार करते हैं उस लेवल के कुफ्र का इर्तिकाब करते हैं। फिरौन ने दोनों से इनकार कर दिया था, दोनों ही चीजों से, ना एतकाद से, मतलब उसको भरोसा भी नहीं,
दिखाता था, वो दिल से भी नहीं मानता था और उसके अमल भी नहीं थे, वो तो नौजुबिल्लाह खुद को खुदा कहता था। कुछ लोग दिल से तो मानते हैं लेकिन जबान से इनकार करते हैं, जैसे कि इबलीस और अबू जहल ने भी मतलब आना में पढ़ के, प्राउड में पढ़ के इनकार कर दिया। मानता तो था कि हाँ ये अल्लाह के रसूल है, लेकिन वो तन्हाई में ये कहते हुए पाया गया कि हाँ मैं जानता हूँ ये सही कह रहे हैं, लेकिन अगर हमने इनको मान लिया तो मेरी तो सब सरदारी और मेरी पोजीशन सब चली जाए। और इस तरह इबलीस, तो उसने तो पूरी मैंने सजदे किए थे कि उससे ज्यादा इबादत गुजार कोई था ही नहीं, लेकिन उसने भी इनकार कर दिया जब उसे कहा गया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो उसने तकब्बुर में आके इनकार कर दिया। तीसरे वो लोग हैं जो जबान से तो कहते थे पर दिल से नहीं मानते। वो कौन है? मुनाफिक, जैसे अब्दुल्ला बिन उबई। तो हमें पता चलता है कि कुफ्र के पीछे वजह क्या होती है। मादा परस्ती, दुनिया की इज्जत, दुनिया की हुकूमत, दुनिया की मोहब्बत, दुनिया से मुतासिर होना, नफ्स की में की रुकावट, खुद ही अपने आप ही से हम नहीं मानते, अंदर से दिल नहीं चाह रहा है कुछ करने का, आना, अपनी बात को ऊपर अड़ जाना, हक समझ में आ जाना लेकिन अड़ जाना, तकब्बुर भी इसी में आ जाता है। अब कोई शख्स अल्लाह की दी हुई नेमतों, कान आंखों का इस्तेमाल ही ना करे, जिसे खोल में बंद है वो उसी कौन में बंद रहे और अपने मफादात को कुर्बान न करे। जैसे जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आपने इस्लाम की दावत दी थी, तो इनकार करने वालों के इनकार की वजह क्या थी? कोई कुर्बानी नहीं करना चाहते थे। वो कहते थे अगर हमने तुम्हारी बात मान ली तो हमारी तो सारी माशियत खत्म हो जाएगी, सारा बिजनेस हमारा खत्म हो जाएगा और सरदारी चली जाएगी। आज भी आप देखें कि लोगों के इनकार की वजह क्या है। वो मानते हैं कि इस दिन की बातें तो अच्छी हैं, अल्लाह एक है, फिर भी रीजन क्या है? रीजन क्या होता है, बस सोचिए जरा। जब हम किसी चीज का इनकार कर रहे हैं तो रीजन क्या होता है? वो अपने माहौल से निकलना ही नहीं चाहते, जिस दुनिया में है वहीं रहेंगे। उलाइका हुमुल गाफिलून, मतलब अंजाम आखिरत की फिक्र ही नहीं। गाफिलों, गाफिल लोग कौन होते हैं? जो आंखें बंद कर ले। आंखें कोई कब बंद करता है? जैसे हम आंखें कब बंद करते हैं? सोने के लिए, आराम पसंद लोग, आंखें बंद, खोलना ही नहीं। तो जो लोग इस दुनिया पे राजी हो गए, आराम में पड़ गए, ऐशो इशरत में, अब वो क्यों आगे खोले? क्यों तकलीफ क्यों उठाए? अब वो आंखें बंद है, सुनना नहीं चाहते, सोचना नहीं चाहते। यही वजह होती है, यही सब वजह होती है ना कुफ्र की। तो जब ये चीजें अल्लाह ताला ने दी थी नेमतें और इनको इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला नेमतों को हमसे ले लेगा। तो इस दुनिया में लोगों की 3 कैटेगरी हमने पढ़ी। सबसे पहली पढ़ी मुत्तकीन, जो सूरह बकरा के शुरू में पढ़ी, तकवा वाले लोग जो नमाज कायम करते हैं, जो उनको रिस्क दिया गया उससे खर्च करते हैं और आखिरत पे और गैब की चीजों पे यकीन लाते हैं। और दूसरी कैटेगरी पढ़ी काफिरीन की, जो अपनी दुनिया में मस्त है, सवाउम अलैहिम, उनके लिए बराबर है आप उन्हें डराएं या ना डराएं। गफलत कुफ्र का मेन रीजन है। मतलब गाफिल है वो, अपनी मस्त रहते हैं दुनिया में, उनको कोई मतलब नहीं कि क्या सही है क्या गलत है। उनको एकदम आदत पड़ी हुई है, अपना लाइफ स्टाइल वो चेंज नहीं करना चाहते। जब अरसे तक यही रवैया रहता है तो फिर क्या होता है? अल्लाह सलाहियत खत्म कर देता है। कुछ उम्मीद 1% तब भी बाकी रहती है अगर वो जाग जाए तो इस खतरे से निकल सकते हैं। पर मरने से पहले तक वो मान जाए तो निजात मिल सकती है। अभी कुछ दिन पहले फेसबुक पे हमने पढ़ा था कि एक औरत थी, वो 97 ईयर्स की थी शायद, तो वो ईमान लाई थी। तो उसमें ये आयत बिल्कुल फिट बैठती है कि उनके आंखों पे पर्दा है, उस पे मुहर नहीं लगी है, तो वो पर्दा अल्लाह ताला की तौफीक से एकदम मौत के करीब वो औरत थी और वो ईमान ले आई। तो अपने सराउंडिंग में हम देखें कि क्या रीजन है कि हम लोगों को दीन की बात नहीं बता पाते, दीन की दावत नहीं दे पा रहे हैं। कुछ लोग तो ये कहेंगे कि हमें इल्म की कमी है, खुद हमें ही नहीं पता है।
اور دوسرے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو خول میں بند کیے ہوئے ہیں، وہ آپ کو اتنا موقع ہی نہیں دیتے کہ آپ انہیں اپروچ کر پائیں یا انہیں کچھ بتا پائیں۔ اور کچھ لوگ ضرور ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو نماز پڑھتا دیکھ کے آپ سے سوال کریں گے کہ آپ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں، آپ کس طرح پڑھ رہے ہیں، آپ روزے کیوں رکھ رہے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہیں حق کو پہچاننے والے اور یہ آگے بڑھنے والے ہیں، اور ان سے امید ہے کہ یہ لوگ ایمان لا سکتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ایک چیز بنا مانگے نہیں ملتی ہے، وہ ہے ہدایت۔ اور جو لوگ کوئی ایفرٹ نہیں کریں گے، کوئی کوشش نہیں کریں گے، کوئی دعا نہیں کریں گے، تو ان کو ہدایت نہیں ملے گی، صرف ہمارے آپ کے چاہنے سے نہیں ملے گی۔ تو ایفرٹ کرنا ضروری ہے، کچھ نہ کچھ دعا کرنا، کوشش کرنا ضروری ہے۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ لوگوں نے، ایک اور ریزن یہ بھی ہے کہ لوگوں نے بس منہ سے تو کچھ کہہ بھی دیتے ہیں اور باقی لوگ وہ بھی نہیں کہتے۔ جیسے ایک قصہ یہ بتا رہی تھی استاذہ کہ ایک لیڈی تھی، وہ اپنے پڑوسی کی 5 سال کی بیٹی کو روز رات میں اپنے گھر پہ رکھتی تھی، کیونکہ ان کی مدر جاب کرتی تھی، تو ہر روز 5 سال کے بچے کو رکھنا یہ بھی ایک مشقت کا کام ہے، ایک ذمہ داری کا کام ہے۔ اور وہ نان مسلم تھی، وہ اپنے بچوں کو سوتے ٹائم سونے کے جو بھی اذکار ہیں، نماز، دعائیں، یہ سب پڑھاتی تھی اور آیت الکرسی پڑھاتی تھی۔ اس کے کافی ٹائم تک ان کے ساتھ رہی وہ بچی، پھر وہ موو ہو گئی، کہیں اور چلی گئی، تو رات میں وہ بچی سوتی ہی نہیں تھی اور اس کو وہ اذکار چاہیے ہوتے، وہ آیت الکرسی جب تک نہیں سناتی تھی تو نیند نہیں آتی۔ تو انہوں نے فون کر کے بولا کہ آپ کیا سناتی تھی، آپ بتائیے۔ تو انہوں نے بتایا کہ یہ سناتے تھے آیت الکرسی۔ تو اس کے بعد ان کی بچی نے بھی کلمہ پڑھا اور لیڈی نے بھی پڑھا اور وہ دونوں ایمان لے آئے۔ لیکن آپ دیکھیے شروعات کہاں سے ہوئی؟ شروعات ایسے ہوئی کہ اس لیڈی نے صرف اپنی یہ نہیں دیکھا کہ اس میں تو میرا تو کوئی فائدہ نہیں، میں کیوں غیر کے لیے کام کروں گی، اور اتنا بڑا ذریعہ بن گئی وہ ایک پورے خاندان دین کی دعوت دینے کا۔ پہلا ایفرٹ کیا کیا انہوں نے؟ اپنی طرف سے کام کیا، پوری رات دوسرے کے بچوں کو سنبھالا بنا کسی مفاد دنیا کی سوچے ہوئے۔ یا پھر جو لوگ اپنی دنیا میں مست ہے وہ تو یہ دیکھتے بھی نہیں ہے کہ بغل میں ہو کیا رہے ہیں، بغل کی تکلیف کسی کو کیا ہے، تو پھر ہم دین کی دعوت نہیں دے سکتے۔ پہلے اپنے کھول سے نکل کے تھوڑا سا دوسروں کے لیے ہم کو بھی کام کرنا پڑے گا، تبھی انشاءاللہ دوسرے لوگ بھی دین کو سمجھیں گے، پہچانیں گے۔ جیسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا قصہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو زمانہ جاہلیت میں ان کے جو مالک تھے وہ غلام تھے نا، تو وہ ان کو کافی سارا پیسنے کا سامان دے کے گئے تھے، رات بھر چکی چلانی تھی اور ان کو بہت زیادہ بخار تھا، بار بار غشی آ جا رہی تھی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، تو انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے، کیا تکلیف ہے، تو بتایا پھر یہ سب پیسنا ہے اور ان کی طبیعت بھی ٹھیک ہے۔ پیارے نبی وہاں سے چلے گئے، تو حضرت بلال نے کہا کہ مجھے وہ آخری امید تھی کہ میری کچھ ہیلپ کریں گے، لیکن وہ تو چلے گئے۔ پھر کچھ دیر بعد پیارے نبی واپس آئے اور ان کے ہاتھ میں گرم دودھ کا کٹورا تھا، انہوں نے اسے دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے وہ پیا اور وہ آرام سے تھوڑا دیر لیٹ گئے، اور پیارے نبی نے رات بھر چکی چلا کے ان کا سارا جو تھا اس کو پیسا۔ تو اتنا ایفرٹ کرنا پڑا پیارے نبی کا، ایک قصہ نہیں ہزاروں قصے ایسے ہی ہیں کہ انہوں نے ایک ایک انسان کو دین کی دعوت دینے کے لیے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دینے کے لیے قریب 100 بار وہ دعوت دینے ان کے گھر گئے۔ تو ہمارا ایفرٹ اس لیول کا نہیں، تو وہ کام بھی نہیں ہوتا ہم سے، کہ وہ لوگ کھول میں بند ہیں، نہ وہ اپنے کمفرٹ زون سے نکل رہے ہیں، اور ہم مسلمان ہونے کے بعد نہ ہم اپنے کمفرٹ زون سے نکل رہے ہیں، تو پھر دین کا کام کیسے ہو؟ دین کی دعوت دینے کا بھی طریقہ پیارے نبی سے سیکھنا چاہیے، اور انشاءاللہ تو اور لوگ بھی ہمارے اعمال سے، ہمارے بیہیویئر سے دیکھیں گے کہ مسلمان ایسے تو ضرور ایمان لائیں انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔